प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी औरत की खूबियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए अल्लाह के खौफ के बाद सबसे मुफीद और बाइस खैर नेमत नेक बीवी। सामीन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता कौन सा है, तो 100% लोग कहेंगे कि माँ का रिश्ता सबसे अजीम है। और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में तमाम रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ ही का है। और अल्लाह ताला के बाद इंसान पर बंदों में सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का है, और माँ का हक बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो रिश्तों में सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ बीवी का होता है। इंसान की जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात आ जाते हैं जहां माँ बाप और बहन भाई चाहते हुए भी आपकी खिदमत नहीं कर सकते। उस वक्त सिर्फ शौहर और बीवी ही एक दूसरे के काम आते हैं। सामीन, शादी के बाद हर आदमी अपनी घरेलू जिंदगी में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, और शौहर और बीवी के दरमियान किसी भी वजह से इख्तलाफात पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों को एक दूसरे के साथ तो रहना होता है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि वो टॉलरेंस का मुजाहरा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ रिश्ते हकीकी होते हैं और कुछ रिश्ते सौतेले होते हैं। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये मेरी सौतेली माँ है, ये मेरे सौतेले वालिद हैं, ये मेरी सौतेली बहन या भाई है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये मेरी सौतेली बीवी है या मेरा सौतेला शौहर है, क्योंकि फितरतन ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो इससे साबित हुआ कि मियाँ बीवी का रिश्ता सगा और स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। चुनाचे इन दोनों के माबैन जो ताल्लुकात होते हैं वो मोहब्बत के रिश्ते से कम हो ही नहीं सकते। मियाँ बीवी जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो फिर उनमें मोहब्बत पैदा हो जाना एक फितरी अमल है। आपने ये जुमला भी सुना होगा कि पहली नजर में मोहब्बत हो गई, लेकिन मोहब्बत होती नहीं, मोहब्बत की जाती है। और मियाँ बीवी जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बनाया वो शौहर और बीवी का था, और इंसानियत का आखिरी रिश्ता भी शौहर और बीवी का होगा कि जन्नत में मियाँ और बीवी एक साथ होंगे। वहां औलाद भी होगी, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी होंगे, लेकिन मियाँ बीवी एक साथ होंगे। तो इंसानियत की इब्तिदा किस रिश्ते से हुई? मियाँ बीवी के रिश्ते से, और इंतहा भी मियाँ बीवी के रिश्ते से होगी। औलाद जब जवान हो जाती है, उनकी शादियां हो जाती हैं, तो अपने अपने घरों में आबाद हो जाते हैं, और शौहर और बीवी फिर उसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से अज़दवाजी जिंदगी का आगाज हुआ था। दोनों फिर तन्हा हो जाते हैं। सामीन, कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी रिश्ते के लिए इतनी आयत नहीं उतारी जितनी मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए उतारी गई हैं। सैकड़ों आयत हैं, जबकि माँ बाप के बारे में चंद आयत नाज़िल की गई, औलाद के बारे में चंद आयत हैं। इसी तरह रिश्तेदारों के लिए चंद आयत बयान की गई हैं। लेकिन जहां तक शौहर और बीवी का ताल्लुक है तो इनके रिश्ते के बारे में सैकड़ों आयत कुरान हकीम में मौजूद है, जिनमें दोनों के लिए जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात बयान करना जरूरी है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जिस कदर मजबूत है उसी कदर नाजुक भी है। नाजुक इसलिए कि दूसरे रिश्ते टूटते नहीं, माँ बाप और बेटे का या बेटी का रिश्ता या भाई और बहन का रिश्ता, लेकिन शौहर और बीवी का रिश्ता एक बोल बोलने से टूट जाता है। और यही वजह है कि इस रिश्ते को मजबूत और महफूज रखने के लिए कुरान हकीम में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हिदायत फरमाई है। कुरान हकीम में दुनिया के किसी भी दूसरे रिश्ते को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी निशानी के तौर पर बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये जमीन व आसमान मेरी निशानी है, दिन और रात निशानियां हैं, आसमान से पानी का बरसाना अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला की मखलूक, हवाओं का चलना,
موسموں کا بدلنا، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا چلنا، بجلی، پانی، گرج چمک، انسانوں کی شکل و صورت اور رنگ و نسل، چاند اور سورج اور ستارے، اور اسی طرح کی بہت بڑی بڑی نشانیاں قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن کسی رشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، لیکن ایک رشتے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں شوہر اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ باتیں بتائی گئی ہیں جو کسی دوسرے رشتے میں نہیں بتائی گئی۔ نمبر 1، تمہیں سکون حاصل ہو۔ نمبر 2، محبت ہو۔ نمبر 3، غمخواری ہو۔ چنانچہ اس بات پر غور کرو گے تو اس رشتے کی نزاکت اور اس کی اللہ کی نشانی ہونا تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ کمزور پڑ جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مضبوط ہو تو گھر مضبوط ہوگا اور معاشرہ مضبوط ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے چیلے روزانہ انسان کو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو وہ واپس آ کر اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو چوری کرنے پر اکسایا، دوسرا کہتا ہے کہ میرے ورگلانے پر فلاں شخص نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان میں سے ایک کو میں نے خوب غصہ دلایا اور اس نے اپنے مخالف کا سر پھوڑ دیا۔ شیطان کا ہر چیلا مختلف قسم کی برائیوں میں لوگوں کو ملوث کرنے میں اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی میں ایک معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی، میں نے دونوں کو بھڑکانے میں اپنا رول ادا کیا۔ شوہر نے بیوی کی پٹائی کر دی اور بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے شوہر کو مزید غصہ دلایا تو وہ بیوی کے پیچھے پیچھے اس کے والدین کے پاس گیا اور جاتے ہی اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بیان سننے کے بعد اس کا گرو یعنی شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ سب سے اچھا کام تم نے کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق دینے سے تو دونوں کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس سے صرف میاں بیوی اور بچے ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ 2 گھروں یا 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی کا باعث بھی بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اور ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے یا طلاق لی جا سکتی ہے۔ یہ نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، لیکن اس فعل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت ایک دوسرے کو دیں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق پیچھے رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، رشتوں کو عزت دینی چاہیے، اور میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ ذرا سوچیے کہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے اور طلاق سے نفرت کا اظہار کیا۔ مردوں میں خرابی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب شوہر سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور بیوی اس کی نشاندہی کرے تو شوہر فوراً طیش میں آ جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، تم نے مجھے غلط کہنے کی جرات کیسے کی؟ یاد رکھیں، یہ تکبر ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلطی شوہر کی ہے، بیوی پر چڑھ دوڑنا تکبر کی نشانی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں تو حساب کتاب ہوگا ہی، اور حساب کتاب کا سلسلہ میاں بیوی سے شروع ہوگا۔ مرد اگر اپنی غلطی تسلیم کر لے تو پھر معاملہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو میں چھوٹا بن جاؤں گا، وہ مانتا ہی نہیں اور زبان سے تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو اگر دونوں میاں بیوی کسی مسئلے کو سوجھ بوجھ سے اور باہمی انڈرسٹینڈنگ سے حل کر لیں تو پھر گھر جنت بن سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا دبا رہتا ہے، عزت دار آدمی پر اس کی بیوی قدر حاوی رہتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شریف آدمی بیوی سے دب کر رہتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کمینہ استعمال کیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا لفظ بہت کم نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینہ آدمی بیوی کو بے عزت کر کے رکھتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کر رکھتا ہے۔ آخر میں مرد حضرات سے یہی کہنا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو عزت دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو عزت تحفے کے طور پر دی ہے، اور مرد کو عزت کمانا پڑتی ہے۔ عورت بہت سی چیزوں کو فراموش کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی بھلا سکتی ہے، لیکن عورت کو اگر عزت دی جائے تو وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیے، ہمیشہ ان کی عزت کیجیے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔